پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو مولانا صاحب کے بیانات ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی اور مولانا صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے لاہور کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے مولانا صاحب کا بھی ذکر کیا، اور گنڈاپور صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ استعفیٰ دلوا دیتے ہیں اور بھائی سے، اور وہاں پر اگر مولانا صاحب کو ایک چیلنج بھی یہ دیا گیا کہ وہ وہاں سے الیکشن لڑ کر دکھائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس تناظر میں بیانات ہیں، اور یہ اختلافات بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ماحول کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ جی، جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے مولانا کے پاس ان کے رہائش گاہ پر آنا ان کا شروع ہوا، تو مولانا صاحب نے اور پارٹی نے ان کو وسعت ظرفی کے ساتھ اور تمام تلخیوں کو بول کر ان کو ویلکم کہا، جو کہ ہماری اسلامی روایت بھی ہے، سیاسی اور جمہوری روایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ایک سیاستدان کا روش بھی یہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک پشتون قبائلی روایت بھی یہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے ان سب کا لاج رکھتے ہوئے ان کو ویلکم کہا، اور 26ویں آئینی ترمیم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور 26ویں آئینی ترمیم میں آخر تک پی ٹی آئی مولانا صاحب نے آن بورڈ رکھا۔ لیکن اس دورانیے میں بھی وقتاً فوقتاً علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات اس قسم کے آ رہے تھے کہ وہ اس مثبت ماحول کے جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان 8 فروری کے بعد شروع ہوئی، اس کو وہ ماحول اور گدلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام ہمیشہ خاموش رہی، کبھی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، اور شاید پارٹی کی، ان کی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ان کو پارٹی کی طرف سے، پارٹی کی کچھ دوستوں کی طرف سے یہی کہا جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، ابھی جو لاہور کے لیے وہ نکلے تھے، ان کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ وہ لاہور فتح کرنے جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے پھر اسلام آباد سے لاہور، لیکن وہاں بیٹھ کے وہ بجائے اس کے کہ وہ مرچہ زن ہوتے اور ان کی فائرنگ کا نشانہ، سیاسی فائرنگ کا نشانہ جاتی عمرہ ہوتا، اور وہاں کا چیف منسٹر ہوتا یا پی ایم ایل این ہوتی، لیکن انہوں نے نشانے پر رکھا کس کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک باوقار سیاستدان ہے، انہوں نے صرف یہ بات کی کہ خیبر پختونخوا میں 14 مہینے سے نام کی حکومت تو ہے، لیکن کام کی حکومت نہیں ہے، کارکردگی کے حوالے سے حکومت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو امن و امان حکومت کی ذمہ داری ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان نہیں ہے، باجوڑ آپ کے سامنے، سابقہ پاٹھا آپ کے سامنے، اور آئے دن لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اور سوات میں ریسنٹلی جو سیلابی ریلا آیا، اس میں جو ایک فیملی کے 18 بندے ان کی نظر ہو گئے، تو ہیلی کاپٹر کہاں تھی، حکومت کہاں تھی؟ دوسری چیز صوبے کی مالی حیثیت ہے، لیکن مالی حیثیت، ان کی معاشی حیثیت وہ کرپشن کی نظر ہو چکی ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں صوبے میں نہ ہو تو پھر صوبے میں حکومت کہاں سے ہے؟ کہاں سے کامیاب حکومت آپ کہا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب نے صرف کے پی خیبر پختونخوا پر تنقید نہیں کی، ان کی حکومت پر انہوں نے سندھ کو بھی، سندھ کے بارے میں بھی بات کی کہ وہاں بھی رٹ نہیں ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو آپ کے سامنے راج اس کی ہے۔ بلوچستان کے بارے میں بھی مولانا صاحب نے بات کی کہ وہاں بھی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب حکومت ناکام ہے، رپورٹر نے، صحافی نے پوچھا کہ تبدیلی کے بارے میں، تحریک عدم اعتماد کے بارے میں مولانا صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ جے یو آئی، جمعیت علماء اسلام، تحریک عدم اعتماد میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر پارٹی کے پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آتی ہے اور گنڈاپور کو تبدیل کیا جاتا ہے تو جمعیت علماء اسلام اس پر ناراض نہیں ہے، اور تبدیلی ہونی چاہیے، یہ بات کی۔ یعنی یہ بال بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی کوٹ میں پھینک دیا، مولانا صاحب نے نہیں، نہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا۔ اب اس کے رد عمل میں میں ایک عرض کر لوں، اب اس کے رد عمل میں علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کیا، جو ہرزہ سرائی کی، میرے خیال میں یہ نہ سیاسی زبان تھی، نہ یہ جمہوری زبان تھی، نہ یہ چیف منسٹر کے مناسب زبان تھی۔ اور پی ٹی آئی کی قیادت، دکھ اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی وہاں بیٹھی ہے، وہ بھی ان کو نہیں روک سکے، نہ پہلے ان کو سمجھا سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک مثبت ماحول کو آپ خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن حافظ صاحب جیسے نے ذکر کیا مولانا صاحب کے بیان کا، تو اب یہ سمجھا جائے کہ مولانا صاحب خود تو تحریک عدم اعتماد کی
اس طرف نہیں جائیں گے، موو نہیں کریں گے یا اس کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن یہ سمجھا ضرور جائے کہ مولانا صاحب گنڈا پور صاحب کو ضرور تبدیل ہوتا ہوا چاہتے ہیں وہاں پر، یا وہ چاہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو تبدیل کر کے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے؟ نہیں، بات یہ ایک بات میں عرض کر لوں، آپ کے جو پہلا سوال آپ نے کیا چیلنج کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں مولانا کو چیلنج دیتا ہوں، آئیے میرے بھائی سے مقابلہ کریں۔ دیکھیے بات یہ مولانا صاحب کو، ایک تو مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا جب بائی الیکشن ہو رہا تھا خیبر پختونخوا میں 8 فروری کے بعد جو نشستیں خالی ہوئی، مولانا صاحب نے پارٹی سے مشاورت کرنے کے بعد بائی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ ان کو سسٹم پر اعتماد نہیں تھا۔ آج بھی ہمیں اس موجودہ سسٹم پر اعتماد نہیں ہے۔ ہاں، اگر علی امین گنڈاپور چیلنج دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے اور صوبائی حکومت کو توڑ دے، ختم کرے، پھر آئی ایم گوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، پھر دیکھیں گے کہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ کس قسم کی مقابلہ جے یو آئی آپ کے ساتھ کرے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چیف منسٹر ہوں گے، سرکاری مشینری آپ کے پاس ہوگی، سرکاری وسائل آپ کے پاس ہوں گے، سب کچھ کرتا دھرتا تم ہو، اور میدان میں بھائی کو آپ میدان میں لاتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کریں۔ اگر مقابلے کی بات ہے، ہم نے تو بائی الیکشن میں 8 فروری کے بعد پوری پاکستان میں جہاں بھی ہمارے لوگ تھے، ہم نے وہاں الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ تو اس سسٹم پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا کہ وزارت اعلیٰ اگر کوئی اور آتا ہے تو کیا صورتحال ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں نے مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ اگر پی ٹی آئی میں تیسری بار پھر دہراتا ہوں، اگر پی ٹی آئی ودن پی ٹی آئی تبدیلی لانا چاہتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو نیک شگون سمجھتی ہے۔ لیکن آگے کیا ہوگا، وہ اس کی کیا کارکردگی ہوگی، وہ تو آگے پر انحصار ہے نا۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے بس یہاں تک بات کی۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔